السلام علیکم ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام کے اندر۔ ہفتہ بھر ہم لوگ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ کراچی کے اندر موجود تھے۔ الیکشن کی اسپیشل ٹرانسمیشن آپ نے دیکھی ہوگی اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ جو تھوڑا بہت ایفرٹ ہم نے لگایا آپ کو جو لمحہ بلمحہ جو انتخابی نتائج سے اس سے جو انفارم کرنے کے لیے، اس کے بعد اس کے اوپر ہم نے ہمارے جو سینئرز اینکرز ہیں ان کے ساتھ جو ان کے جو تجربہ ہے، ان کی جو کمنٹری ہے، حلقہ وائز کیا ہو رہا تھا، کس حلقے سے کون جیتا، کون کون سے جو بڑے برج تھے وہ اس انتخابات کے دوران الٹ گئے، کہاں کہاں سے بڑے سرپرائز قسم کے ہمیں نتائج ملے، تو پورے پاکستان کے اندر یہ جو انتخابی عمل ہوا اس کے اوپر جو ہماری الیکشن ٹرانسمیشن تھی، ہمیں اچھا فیڈ بیک مل رہا ہے، لیکن ہم مزید چاہیں گے کہ آپ ہمیں مزید فیڈ بیک دیں۔ اگر اس کے اندر کچھ نیا پن کیا جا سکتا ہے، اگر کچھ کمی تھی تو آئندہ جب بھی انتخابات ہوں گے تو چلیں ایک بندہ ریہرسل کر لیتا ہے، وہ ساری کمیاں کوتاہیاں دور ہو جائیں۔ ناظرین، تمام پاکستانیوں کو بہت بہت مبارک کہ 8 فروری کا دن 2024 پاکستان کے اندر عام انتخابات ہوئے۔ یہ ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہوتی ہے ناظرین کسی بھی جمہوری ملک کے اندر، اور یہ مت بھولیے گا آپ لوگ کہ دنیا کے اندر پاکستان 5واں بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے۔ پہلے انڈیا چائنا برابر ہی ہیں، اس کے بعد امریکہ آ جاتا ہے، اس کے بعد انڈونیشیا آ جاتا ہے، اس کے بعد پاکستان آ جاتا ہے۔ تو پاکستان جیسے ملک کے اندر ظاہر ہے ہمارے معاشی مسائل ہیں، چیلنجز ہیں، ہمارا ریسورس کنسٹرینٹس ہیں، اس کے باوجود ہم نے بڑے ہی احسن طریقے سے بڑے پرامن انداز کے ساتھ ملک بھر کے جو تمام حلقوں کے اندر طول و عرض کے اندر یہ ایکسرسائز ہوئی۔ اور سب سے بڑی جو خوشائن بات ہے ناظرین وہ یہ کہ ایک بڑی تعداد پاکستانیوں کی جو نکلی میدان کے اندر اور انہوں نے اپنا حق رائے دہی، ووٹ کا حق جو ہے استعمال کیا، اپنے من پسند جو امیدوار ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو ووٹ دیا۔ نتائج آنے میں تھوڑے سے مسائل پیدا ہوئے، لیکن اب ساری جو ہے پارٹی پوزیشن کلیئر ہو چکی ہوئی ہے، اور ظاہر ہے جو بھی جو انتخابی جو مسائل ہیں، چیلنجز ہیں، خاص طور پر نتائج کے حوالے سے، تو الیکشن ٹریبیونلز موجود ہیں، عدالتیں موجود ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک کے اندر جو ہے جو بھی جس بھی کسی کینڈیڈیٹ کو، امیدوار کو اگر کوئی شکایت ہے تو اپنی شکایت لے کے اپنے جو بھی اس کے پاس ایویڈنس ہے اس کو لے کے وہ جا رہا ہے اور وہاں پہ اپنی شکایت درج کروا رہا ہے۔ اور آنے والے دنوں کے اندر ظاہر ہے ایک طریقہ کار ہے، متعین ہے، الیکشن ٹریبیونل ہے، وہاں سے اگر کسی کی تسلی تشفی نہیں ہوتی پھر ہائی کورٹ ہے، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ ہے، تو یہ معاملات چلتے رہیں گے۔ سب سے بڑے ناظرین یہ جو 8 فروری 2024 کو انتخابات ہوئے، اس کے بعد جو اس وقت تک ہمارے سامنے جو ایک پارٹی پوزیشن واضح ہوئی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ جو ایئر وائی چینل ہے، ہمارا جو نیٹ ورک ہے، ہمارے اس وقت جو ہمارے پاس اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ امیدوار ہیں وہ اس وقت ہیں 93 پاکستان مسلم لیگ نون کے 75 پاکستان پیپلز پارٹی 54 54 متحدہ قومی موومنٹ کے جو 17 جناب اعلیٰ، یہ بہت سرپرائز ان کا رزلٹ ہے۔ آزاد امیدوار آزاد جو ریئل ٹائم آزاد لڑے تھے، ان کے پاس کسی پارٹی کی پوزیشن ایز سچ بظاہر موجود نہیں تھی، یہ 8 لوگ ہیں، اور JUIF جو ہے وہ 4 ہے، 2 میرے خیال میں جیتی ہے IPP، اور IPP کے جو قائد ہیں، جو ان کے تاحیات قائد تھے، جہانگیر خان ترین صاحب، تھوڑی دیر پہلے ان کی خبر آئی کہ انہوں نے ریزائن کر دیا ہے۔ ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں سراج الحق صاحب، انہوں نے بھی نتائج کی جو ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے اور وہ بھی پارٹی کی عمارت سے علیحدہ ہو گئے۔ ان کے جو ریزگنیشن ہے اس کے اوپر جو پروگرام کے اگلے حصے میں تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ یہ اچھی ٹریڈیشن ہوتی ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی کہ وہ نتیجے کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ سب سے پہلے چودھری غلام حسین صاحب، ایک تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو جو ہے پوری دنیا نے سنا، آپ کے تبصرے تجزیے پاکستان سے باہر بھی مجھے بہت زیادہ پیغامات ملے ہیں کہ چودھری غلام حسین صاحب ہی واز دا اونلی جرنلسٹ تھرو آؤٹ who had been saying this thing constantly کہ there is a wave for a political party، پاکستان تحریک انصاف بے شک ان سے انتخابی جو بلہ سائڈ پہ لے لیا گیا، ان کے جو چیلنجز تھے امیدواروں کے حوالے سے وہ بھی ہم نے دیکھے، وہ کمپین اس انداز سے نہیں کر پائے جس انداز سے باقی پولیٹیکل پارٹیز نے کی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے پاس ایک اچھی خاصی تعداد موجود ہے۔ تو چودھری غلام حسین صاحب ونس اگین بہت بہت آپ کو مبارک ہو، اور انیشیل جو آپ کا رسپانس ہے، اب ظاہر ہے ہم وہاں سے کراچی سے واپس آ گئے، آپ لاہور کے اندر موجود ہے، میں اور حسن ایوب یہاں اسلام آباد کے اندر موجود ہے، تو انیشیل ریئیکشن آپ کا 2024 8
کہ جو الیکشن ہے اس کے اوپر کیا ہے، مطلب ہو گئے ہیں اس کے اوپر اس کو سم اپ آپ کریں کن الفاظ کے اندر آپ کیا کریں؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے نا کہ جو آپ نے ٹرانسمیشن کی جو پیر سے لے کے اتوار تک، اتوار کے شروع ہونے تک، اس کا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ آپ نے اے آر وائی کی کیمپین بلڈ کی اور بالآخر یہ پورے ملک اور پوری دنیا میں اسٹیبلش ہو گیا کہ اے آر وائی کی الیکشن ٹرانسمیشن جو تھی از دی موسٹ افیکٹو، امپریسو اینڈ سب سے بہترین اگر کسی نے پروگرام کیے ہے اور ریزلٹس پہ پہنچایا ہے لوگوں تک تو وہ اے آر وائی ہے. تو اس کے لیے پریزیڈنٹ اے آر وائی نیوز عماد یوسف صاحب اور فواز صاحب اور سب ہماروں سب کے سرپرست سلمان اقبال صاحب، اور جو ہمیں چائے بنا کے دیتا تھا، وہاں کھانا لے کے آتا تھا فیاض تک، اور سارے ڈرائیور اور سارا عملہ، انہوں نے ایک مثالی کام کیا، 24 گھنٹے بلکہ کام کیا گیا. تو یہ ایک تاریخی واقعہ ہے اور آپ سب کو اور سارے اے آر وائی کی جو یہ بڑی کامیابی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ قابل ستائش ہے. دوسری یہ بات ہے کہ جو بھی ہو گیا ہے، کوشش کریں کہ ملک اب مزید محاذرائی، تصادم، تقسیم کا متحمل نہ ہو. جو جدھر جدھر جیتا ہے اور جہاں جہاں لکونات ہیں، یعنی اگر وہ 120 میں ریزلٹ فائنلائز کرنے ٹریبیونل میں تو وہ کر دے. اگر کوئی ہار گیا ہے، جس طرح جہانگیر ترین نے کہا ہے کہ جی میں نہیں اب کنٹینیو کرنی سیاست، اسی طرح سراج الحق شریف انسان ہے، وہ بھی پیچھے ہٹ گئے. کئی لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ خاور گھومن نے جو مجھے ہرا کے یعنی جو بندہ جیتا ہوا تھا اس کا سیٹ لے کے مجھے دے دیا ہے، تو مجھے ان کو سلامت، میں ہارا ہوا ہوں، مجھے یہ سیٹ نہیں چاہیے. اور یہ کئی واقعات ہوئے، اس طرح کئی افسر ہیں. تو پاکستان میں اس وقت ایک نیا رواج پڑ رہا ہے کہ ہر قیمت پر اقتدار سے چمٹے رہنا، ہر قیمت پر جیتنا، صاحب اس کے اور ہر قیمت پر اس کے اوپر بات کریں گے تفصیل کے ساتھ. اگلی سٹوری ہماری یہی ہے، پہلے میں انیشیل ریئیکشن لے لوں. ناظرین، حسن ایوب ظاہر ہے وہاں پہ موجود ہے ہمارے ساتھ، میری اور حسن کی. غالباً چوئی صاحب بھی اس وقت موجود نہیں تھے، 2018 میں جو ہے ایئر بائی کا حصہ نہیں تھے. ہماری یہ پہلی ٹرانسمیشن تھی. اور ناظرین، سب سے زیادہ ایئر ٹائم اگر سارا کیلکولیٹ کیا جائے تو زیادہ الفاظ کی ادائیگی جس شخص کی زبان سے ہوئی ہے اس کا نام ہے حسن ایوب. نہیں، اور اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ ان کی حالت اتنی زیادہ خراب ہوئی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں خدا کے واسطے میری بس ہو گئی ہے، میں بولنا نہیں چاہتا، مینو ریست وہ. جی حسن. نہیں، ٹرانسمیشن جو تھی وہ بہت انجوائے کی میں نے آنیسٹلی. لمبی تھی، طویل تھی، مطلب ایگزاسٹ ہو گئے تھے اینڈ میں، لیکن انرجی کم نہیں ہوئی تھی. اس میں تھرو آؤٹ جو ہے وہ ہمارا اختلاف رائے رہا، کھل کر رہا، اور اس کے اوپر ہم نے اپنے موقع پر قائم بھی رہے. بلکہ مجھے تو بار بار یہ مطلب مختلف لوگ جو اس میں شامل تھے وہ کہتے تھے کہ آپ کیوں ابھی بھی راوی چینی چین لکھ رہا ہے. تو میں نے کہا جی چینی چین لکھ رہا ہے، مے بی میں جو ہے وہ غلط ہوں، لیکن اس وقت تک جو ہے وہ میں کنونس ہوں کہ میں غلط نہیں ہوں. تو آنے والے وقت شاید مجھے غلط ثابت کر دے، لیکن ابھی تک میں بتا رہا ہوں کہ جو 2+2 ہوا ہے، جو بالکل چیزیں میں نے جوڑی ہیں، تو وہی بات ہے. راوی چینی چین کے اوپر بات کرتے ہیں. اچھا، آگے بڑھتے ہیں ناظرین. ظاہر ہے اسیسمنٹ جب الیکشن سے پہلے ان رن اپ ٹو الیکشنز ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھتے ہیں، روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہم اپنی اسیسمنٹس دیتے ہیں. سب سے زیادہ اسپاٹ آن، کیونکہ یہ ایک خود احتسابی کا بھی عمل ہوتا ہے. چودھری غلام حسین صاحب کی اسیسمنٹ سب سے زیادہ ہمارے تمام جو کولیگز ہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہم سارے نہیں مان رہے تھے، لیکن چودھری صاحب ایک بات کے اوپر جو ہے بزد تھے کہ نہیں ایسا ہی ہونے جا رہا ہے، ایک ویو ہے. میری کچھ زیادہ نہیں تھی، لیکن میں چودھری صاحب کو تھوڑا قریب تھا کہ لوگ نکلیں گے، پیپل ول کم آؤٹ اینڈ ووٹ، اینڈ ان کی جو وائسز آپ کو پھر سننا پڑیں گی. حسن ایوب صاحب کا جو راوی ہے وہ چین کے علاوہ اور کوئی چیز بتاتا ہی نہیں ہے، اور اس لیے ہم نے حسن ایوب صاحب کا تخلص پیار محبت میں، چھوٹا بھائی ہے اس لیے تھوڑا سی لبرٹی لے لیتے ہیں، ان کا نام ہم نے رکھا وہاں پہ حسن ایوب راوی. تو یہ چین ہی چین ابھی بتا رہا ہے. حسن ایوب صاحب کا جو تخلص جو ہے، حسن ایوب صاحب کی بس پیار محبت سے. اچھا، نہیں آپ خود روزانہ کی بنیاد پہ اپنے راوی کو ٹویٹر میں کرتا تھا، تو وہ مطلب مہر بخاری صاحبہ نے کہا جی کہ راوی کیوں لکھ رہا ہے، تو اس لیے نام انہوں نے ڈال دیا. اچھا، لیکن بہرحال ایک چیز میں ایڈ آن کرنا چاہتا، میں بھول گیا تھا اب جو امپورٹنٹ بات تھی. جیسے چودھری غلام حسین صاحب نے کہا ہے کہ
کہ ملک کو آگے بڑھنا چاہیے. بالکل صحیح. اب ہمارے ویورز کے لیے جو ہمارے بیسیکلی پاکستان کے ووٹرز بھی ہیں اور ان کو لیے بھی یہ پیغام ہے. میں چودھری غلام حسین صاحب کی وجہ سے تو میری بات کبھی کم ہی اتفاق ہوتا ہے ہمارا, لیکن اس بات پر میں بالکل ایگری کرتا ہوں. ہی از ایبسولوٹلی کریکٹ. پاکستان اب متحمل نہیں ہو سکتا. جس کا جو ایشو ہے, گریوینس ہے, اس کے لیے لیگل فورمز موجود ہیں, وہاں جائیں اور ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام بھی کریں. اور لیگل بیٹل کے اندر بھی کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, یہ اس کا آئینی قانونی حق ہے کہ کوئی استعمال کر رہا ہے آپ کا مخالف امیدوار, تو اس کے اوپر بھی ہوٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہار گیا ہے تو کہ 4 لوگ الیکشن لڑتے ہیں تو ان میں سے ایک ہی جیتتا ہے, 3 نے ہارنا ہے. یہ چیز کم از کم جو ہے نا ہم لوگوں کو بات کر رہے تھے اسیسمنٹ کی. حسن ایوب کی اسیسمنٹ تھی کہ جو ہے یہ جو ایک پارٹی ہے جس کو بلا نہیں ملا تھا, بلا ہماری نورین فاروق صاحبہ, وہ بھی ہم استعارے کے طور پر استعمال کرتے ہیں, وہ لے گئی تھی. اکبر ایس بابر صاحب نے بلا کہیں چھپا کے رکھ لیا تھا, لیکن اسیسمنٹ تھی حسن کی کہ شاید رسپانس نہ ملے اور پارٹی کو جو ہے نا وہ زمین بوس ہو جائے. لیکن ظاہر ہے کے پی کے اندر انہوں نے اچھی خاصی اپنی وہ دکھائی, پنجاب کے اندر بھی ان کی اچھی خاصی پریزنس ہے. ناظرین اب چلتے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف. ہمارے رپورٹر ہیں زاہد مشوانی صاحب, پروڈیوسر صاحب, ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں اگر ہم ان سے لے لیں. ابھی تک جو ہے وہاں پہ عذرداری انتخابی کتنے جمع وہ ہوئے, ان سے بات کرتے ہیں. اور کتنے پر حکم تنائی دے دی ہے جمع ان کے پاس, کتنی ان کے پاس جو ہے, کیسے آگے چلیں گے, اب کیا طریقہ کار ہوتا ہے. تھوڑی دیر پہلے ناظرین آپ نے دیکھا کہ آفٹرنون کے نگراں وزیر اعظم کاکڑ صاحب نے ایک بھرپور پریس کانفرنس کی. انہوں نے وہاں پہ فورن میڈیا کو بھی بلایا ہوا تھا. ان سے انہوں نے جناب اعلیٰ تند و تیز سوالات بھی لیے اور ظاہر انہوں نے بتایا کہ ہم ایک ڈیولپنگ ملک ہیں, مسائل ہو جاتے ہیں, سیکیورٹی کے کنسرنز ہیں ہمارے ایسٹرن ویسٹرن بارڈرز کے اوپر, اس کی وجہ سے کچھ مسائل پیدا ہوئے ہیں, لیکن ہم ایک جمہوری ملک ہیں اور مسائل کا حل ہم ڈھونڈ لیں گے. اسی طرح الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک اعلامیہ بھی سامنے آیا ہے اور الیکشن کمیشن نے تمام تر ان کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں الیکشن کے اندر ریگنگ کے حوالے سے, انہوں نے جو ہے مسترد کیا. اس کے اوپر بات کرتے ہیں. زاہد مشوانی صاحب ہمارے نمائندے الیکشن کمیشن کو کور کرتے رہے, زیادہ تر خبریں جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے آپ کو ملی زاہد مشوانی صاحب نے دی. اچھا زاہد, اب یہ بتائیے گا, آپ کے پاس کوئی رف سا تو آئیڈیا ہو ہی گیا ہوگا, کتنی ابھی تک یہ جو کمپلینٹس ہیں تو ان کو میرے خیال میں انتخابی عذرداریاں بولتے ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں, ہاں, کتنی ہوئی ہیں, اور اگر اس کا کمپیریزن کریں پچھلے 2018 کے الیکشن کے حوالے سے تو وہ کتنا فرق ہے, اور یہ پروسیس یہ جو گزٹ نوٹیفیکیشن ہونے سے پہلے تک کیا ہوگا, گزٹ نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد کہاں تک یہ سارے کا سارا معاملہ چلے گا؟ بالکل, آج سارا دن الیکشن کمیشن میں انتخابی عذرداریوں پر سماعتیں ہوتی رہیں اور آج تقریباً 75-76 سے زائد جو کیسز تھے ان پر سماعت کی گئی اور گزشتہ روز 26 کیسز اس طرح سامنے آئے تھے جس میں چیلنج کیے گئے تھے نتائج کو, دھاندلی کے الزامات لگائے گئے تھے. کئی پولنگ اسٹیشن پر جو نتائج جو ہے وہ اس کو چیلنج کیا گیا اور بعض انہیں ری کاؤنٹنگ اور ری پول کی جو ہے وہ ابتدا کی. آج ان کو سنا گیا اور قومی اسمبلی کی 13 اور صوبائی اسمبلی کی 16 نشستوں پر جو حتمی نتائج تھے یہ الیکشن کمیشن نے آج 2 بینچ قائم کیے گئے تھے, فیسلٹیشن سینٹر قائم کیا گیا تھا اور متعلقہ آرز سے رپورٹ طلب کی گئی اور کہا گیا کہ جو لوگ جیت رہے ہیں وہ جشن منا رہے ہیں اور جو ہار گئے ہیں دھاندلی کے الزامات لگا رہے ہیں. الیکشن کمیشن کی طرف سے کہا گیا کہ کب تک یہ سلسلہ اس طرح جاری رہے گا اور انتخابی عذرداریوں کے حوالے سے سائلین کی سہولت کے لیے بھی انتظامات کیے گئے تھے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے NA-43 اور PS-18 کی انتخابی عذرداریوں سے متعلق کیس کی سماعت. اچھا چلیں, یہ تو آپ ساری تفصیل آتی رہے گی. چوہدری صاحب کے پاس ہم جا رہے ہیں, لیکن جو میں نے آپ کو سوال کیا ہے کہ کمپیریزن اگر کریں کہ 2018 کے انتخابات کے 2-3 دن بعد یہ جو انتخابی عذرداریوں کا آنا اور آج کل جو ہو رہا ہے اس میں کتنا فرق ہے, ابھی زیادہ ہے, کم ہے, کیونکہ کمپیریٹیو انالیسس یا وہی ہے یا اتنا ہی؟ تقریباً لگ بھگ ایک جیسا ہی ہے. اس وقت بھی رش تھا اور ایسے ہی سماعتیں ہو رہی تھی, لیکن اب چونکہ ایک دم سے جو ہے دوسرے دن ہی اتنی زیادہ تعداد میں آ کے یہاں پہ چیلنج کرنا شروع ہو گیا, درخواستیں آنے شروع ہو گئی, کیسز آنے شروع ہو گئے, اس لیے میں 2 بینچ قائم کیے. جب لوڈ ہوتا ہے تو بینچ تقسیم ہو جاتے ہیں اس طرح. لیکن اصل جو بات یہ ہے کہ اس دفعہ بڑے نشستوں پر جو تبدیلی سامنے آئی ہے اس کی وجہ سے الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ آج بیان بھی جاری کرنا پڑا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جتنے بھی الزامات دھاندلی سے لگے ہیں وہ مسترد کرتا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ اب باقی جو معاملات ہیں الیکشن کی اس کے سماعت ہونے کے بعد جو چلے وہ دیکھیں گے. چودھری غلام حسین صاحب سوال کر لیجیے گا.
اظہر مشوانی صاحب، 3 چیزوں کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے. ایک تو ریزلٹس کیوں ڈیلے ہوئے، جی اور نمبر 2 جو آر او سے انہوں نے 45 کا تقدس اور احترام جو تھا فارم 45 کا، اس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا، اور 47 جو ہے اس کے بغیر ایشو کی ہے. تو یہ 2 ہے یا 1 ہے یا 200 ہے، مجھے نہیں پتا. لیکن جب انگلیاں حالانکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پہلے دن سے یہی کہہ رہے تھے، چیف الیکشن کمشنر بھی، کہ بھئی ہمیں جو رزلٹ بھی ہے وہ آپ 10 بجے تک پہنچا دے، اور اس کا یہ طریقہ کار ہے، اور سب کے سائن شائن جو ان کا طریقہ ہے، اس کو کس نے وائلیٹ کیا ہے، اور نگران حکومتوں نے کون سے افسر لگائے ہوئے تھے جو آر او بنے، اور انہوں نے یہ سارا اچھا خاصا بڑی ایکسرسائز، بڑا الیکشن، اور 13 کروڑ ووٹر تھا، 6-7 کروڑ ووٹر باہر نکلا ہے، اور پرامن ہوا ہے لارجلی ملک میں، اور اس کو سارے کو یعنی متنازع کیوں بنانے دیا گیا؟ جی زاہد، الیکشن کے نتائج کے حوالے سے، جاری کرنے کے حوالے سے الیکشن ایکٹ موجود ہے، قانون موجود ہے. قانون میں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ رات 10 سے 2 بجے تک جو ہے وہ تمام نتائج کمپائل ہونے چاہیے، لیکن گنجائش دی گئی تھی اگلے دن 12 سے 2 بجے تک کے لیے کہ اگر کوئی آر او تاخیر کرتا ہے تو وہ ایک اس کا سالڈ وجہ بتائے گا کہ اس کی تاخیر کیوں ہوئی. لیکن وہ رات کو 2 بجے تک تو پہلا نتیجہ بھی موصول نہیں ہو سکا، اور یہ نتائج کا سلسلہ، یہ پہلا الیکشن ہے کہ 3 دن تک نتائج کا حصول جو ہے اس کے لیے لوگ انتظار کرتے رہے. اب الیکشن کمیشن نے اس پر اس وقت جو موقف کیا تھا اور آج جو موقف سامنے آیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ موبائل سروس بندش سے پریزائڈنگ افسران الیکٹرانک ڈیٹا بھیجنے سے قاصر رہے، اور معمول کی کوآرڈینیشن اور نقل و حمل کو موبائل سروس کی بندش نے بری طرح متاثر کیا. 2018 انتخابات کا پہلا نتیجہ اگلے روز صبح 4 بجے موصول ہوا. یہ اعلامیہ ہے الیکشن کمیشن کا، اور کہا گیا کہ ایسا ہوا، اور اس مرتبہ پہلا نتیجہ رات 2 بجے موصول ہوا. یعنی رات 2 بجے جب تمام نتائج حاصل کرنے تھے، 2 بجے تک مکمل کرنا تھا، پہلا نتیجہ یہاں 2 بجے جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں جو ہے وہ موصول ہوا، اور نتائج بتا رہے ہیں کہ 1.5 دن میں مکمل ہوئے. الیکشن کمیشن کے مطابق 1.5 دن میں انہوں نے اس الیکشن کے نتائج کو مکمل کیا. حقیقت یہ ہے کہ رات 2 بجے انہوں نے تمام نتائج مکمل کرنے تھے، اور اگر اکا دکا کوئی چیز، اس کی کئی بار جو ہے یہاں الیکشن کمیشن کے حکام کی طرف سے بات کی گئی، اور اس کا اعلامیہ بھی جاری کیا گیا کہ رات 2 بجے تک تمام نتائج مکمل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے. اور اگر کوئی اکا دکا دور دراز کا علاقہ جہاں سے نتائج جانے مشکل ہوتے ہیں، اور پریزائڈنگ افسر بائی ہینڈ آ کے وہ جو نتائج کی تصویر وہ پیش کرتے ہیں، اور فارم 45 اور وہ جو نا وہ پیش کریں گے آر او کو، وہ تو چلے ظاہر سارے کا سارا معاملہ ہو گیا نظر آ گیا. ایک چیز دیکھیں نا، اعلامیہ پرائم منسٹر نے ایکسپلین بھی کیا ہے کہ سیکورٹی کے مسائل تھے، اور ہم نے کوشش کی لاجسٹکس، لیکن یہ تو حسن سوال کا. اچھا، یہ تو اعلامیہ بھی بتا رہا ہے کہ 2018 کے مقابلے میں یعنی وہاں پر جو ہے 3 دن میں مرتب ہوئے تھے نتائج، اور شاید یہاں پر 2 دن میں ہو چکے ہیں، اور مطلب کمپیریٹیولی اس سے تو جلدی ہوا. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ انہی چیف الیکشن کمشنر نے کہا تھا نا جی کہ رات 12:30 بجے ہم اناؤنس کر دیں گے. تو بات یہ تھی کہ جو پچھلی پریکٹس جو تھی، ٹھیک ہے آپ نے اس سے امپروومنٹ کی ہے، لیکن پھر اتنے بڑے دعوے کرنے کی ضرورت نہیں تھی. آئی بلیو کہ وہ پہلے ہی کہہ دیتے کہ جی ہم دیکھتے ہیں کہ آن ڈے یہ معاملات کس طرح چلتے ہیں. کیونکہ تاخیر ہوئی کہ انہوں نے ہم لوگوں نے بھی تبھی زیادہ اس پر آواز اٹھائی کہ پہلے ہی چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کی جانب سے بارہا یہ کہا جاتا رہا کہ اس مرتبہ بالکل تاخیر نہیں ہوگی. انٹرنیٹ کے اوپر جو ہمارا امیدیں چل رہا ہے، امیدیں بڑھ گئی تھی بیسیکلی. تو اب اس کی وجہ سے شکوک و شبہات بھی زیادہ پیدا ہوئے ہیں. لیکن میرے خیال سے اب ان شکوک و شبہات کی جگہ عملی طور کے اوپر اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو وہ الیکشن کمیشن میں اور اپنی دادرسی کرائے. جی کیا خیال ہے؟ بالکل ٹھیک ہے زاہد، بہت شکریہ. اچھا زاہد، جاتے جاتے یہ بتا دیجیے گا کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب جب سے یہ انتخابات ہوئے ہیں جس دن سے آن ورڈ، وہ کوئی شائع سے ہیں، کوئی میڈیا پہ نہیں آ رہے، کیونکہ روایت رہی ہے کہ سٹنگ چیف جو الیکشن کمشنر یا پہلا نتیجہ اناؤنس کرتا ہے یا فائنل ہونے کے بعد وہ ایک میڈیا کے بریف کرتے ہیں اور میڈیا کو فیس کرتے ہیں. طبیعت تو ٹھیک ہے نا ان کی؟ صبح 7:30 بجے 8 فروری کو جب پولنگ ڈے تھا، اور پہلی ملاقات میں پہلا جو ہے نا جرنلسٹ تھا اور رپورٹر تھا جب الیکشن کمیشن کے مین گیٹ پہ تھا، اور جب چیف صاحب اندر تشریف لائے تو میں نے ان سے آن کیمرہ سوال کیا کہ موبائل سروس بند ہے، انٹرنیٹ سروس بند ہے، تو یہ نتائج کیسے ہوں گے؟ 8300 پر لوگ اپنے ووٹ کی تفصیلات کیسے لیں گے؟ کمیونیکیشن کیسے ہوگی؟ رابطہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ اب تو
ڈیپینڈنٹ ہی اس انٹرنیٹ پر موبائل پہ ہے. تمام اسٹاف, تمام الیکشن لوگ اور جو ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں تمام, انہوں نے کہا کہ یہ سیکورٹی کا مسئلہ ہے. اور اگر میں کہتا ہوں, میں نے پوچھا کہ آپ ہدایت جاری کریں کہ اس کو بحال کیا جائے, تو کہتے ہیں اگر کوئی مس اپ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری کس پر ہوگی. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس سسٹم موجود ہے اور یہ تمام جو ڈیٹا ٹرانسفر ہوگا یہ آن لائن اگر نہیں ہے تو آف لائن بھی ہوگا. میں حیران ہوں کہ رات 2 بجے تک آن لائن چیز نہیں ہے تو آف لائن کیسے آئے گی. وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک صرف دعوے کا دعویٰ. نہیں, وہ پوچھ رہے ہیں کدھر ویسے کر دی تھی انہوں نے یہ بات. اب ہاں یہ ان کی خیریت بتائیں جی. بالکل بالکل, وہ الیکشن کے دن ہی ایسے لگ رہا تھا جیسے کچھ پریشان سے ہوں, اور اس کے بعد سے میڈیا کے ساتھ بھی انہوں نے انٹریکشن نہیں کی. نارملی ہر دوسرے دن یا میر بخاری صاحب کو چلیں دیکھتے ہیں. بریک کی طرف جانا ہے, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے یہ جو بڑی ضروری ہے جو حسن نے بات کی ہے نا, دیکھیں مسائل کسی وقت کسی بھی نوعیت کے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں بار بار یہ چیف الیکشن کمشنر صاحب نے بتایا تھا کہ جناب اعلیٰ ہم نے تمام تر جو انتظامات کر لیے ہیں, ریہرسلز کر لیے ہیں, کانٹیجنسیز پلان بنا لیے ہیں کہ اگر ایک چیز کام نہیں کرتی, اے پلان نہیں کرتا تو بی نہیں کرتا تو سی نہیں کرتا تو ڈی. انتخابی نتائج ہم آپ کو اس ٹائم تک دے دیں گے جو مرضی ہو جائے. لیکن ظاہر ہے اس کے بعد جب رکے تو پھر ظاہر ہے جو حسن بات کر رہا ہے شکوک و شبہات اس کے اوپر اٹھے. بریک کی طرف جا رہے ہیں ناظرین. بریک کے بعد صوبائی سطح کے اوپر جو پارٹی پوزیشن ہے اس کے اوپر بات کریں گے. جو الائنسز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے میں کون سی پارٹی کیا مانگ رہی ہے, کتنا حصہ بقدر جسہ, یا پھر کچھ اور عوامل بھی شامل ہوں گے, کسی کو جو ہے جسے سے زیادہ حصہ مل جائے گا. ان تمام تر سٹوریز پہ بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. اگلی سٹوری پہ جانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ آئین کے آرٹیکل 91 کے سب کلاس 2 کے مطابق جب انتخابات ہو جاتے ہیں تو اس تاریخ سے لے کے 21 دن کے اندر صدر مملکت کے اوپر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اسمبلی کا اجلاس بلائیں. تو 29 تو ظاہر لیپ ایئر ہوتا ہے, 28 فروری تک جو ہے یہ الیکشن ہونا چاہیے, جو ہے سیشن کال ہو جانا چاہیے. اس کے بعد پہلے دن اوتھ ہوتا ہے, اگلے ایک آدھ دن کے اندر اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر اور لیڈر دا ہاؤس کا, پرائم منسٹر کا انتخابات ہو جاتے ہیں. اسی کے ساتھ ناظرین الیکشن ایکٹ 2017 ترمیم شدہ 2023 کے سیکشن 98 کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 14 روز کے اندر انتخابات کے مجموعی نتائج کا اعلان کرنا ہوتا ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ ود ان 3 days جو انڈیپینڈنٹس ہیں, آزاد امیدوار ہیں, انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ بننا ہے یا پھر انہوں نے آزاد رہنا ہے. تو ناظرین یہ جتنے حلف آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن اسکرینوں کے اوپر, وعدے وعید دیکھ رہے ہیں, یہ جو عمل اس وقت کمپلیٹ ہوگا کون کہاں پہ کھڑا ہے واضح طور پر پتہ چلے گا جو جس پارٹی کے ساتھ وہ اپنا ایفیڈیوٹ الیکشن کمیشن کے سامنے جمع کروائے گا. سٹوری جہانگیر خان ترین صاحب کی. ناظرین ہی از نون ایز JKT, آپ سارے ان کو جانتے ہیں, پاکستان کی ایک بڑی شخصیت ہے. انہوں نے جو کارپوریٹ فارمنگ کی ایک ایز اے بزنس مین, جس طرح انہوں نے اپنے گرو کیا, اس طرح کی کوئی مثال میرے خیال میں ریسنٹ پاکستان کی تاریخ کے اندر کوئی نہیں ملتی. نیچے سے اوپر آئے, اس کے بعد سیاست کا حصہ رہے. انیشلی وہ جنرل مشرف صاحب کی گورنمنٹ ان کا حصہ رہا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ کی ایک لیڈر تھے, ان کا جہاز بڑا مشہور زمانہ ہے. آج جہانگیر خان ترین صاحب نے ٹویٹ کیا, ٹویٹ آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں. آئی ووڈ لائک ٹو تھینک ایوری ون ہو سپورٹڈ می ان دس الیکشن اینڈ وانٹ ٹو آفر مائی کانگریچولیشنز ٹو مائی اپوننٹس. آئی ہیو امینس ریسپیکٹ فار دا ول آف دا پیپل آف پاکستان, جو کہ بہت اچھی بات ہے. میں لوگوں کے جو ہے لوگوں کی ول کا, لوگوں کی وشز کا احترام کرتا ہوں. Therefore I have decided to resign from my position as chairman IPP. یہ میرے تاحیات تو نہیں تھے سر, چلیں اچھا, chairman IPP and step away from politics altogether. My gratitude to all the members of the IPP. I wish them the absolute best. By the grace of Allah, I will continue to serve my country to the best of my ability in a private capacity. May the next few years see Pakistan prosper, inshallah. خابر گمن صاحب اور حسن ایوب صاحب یہ فرمائے کہ آیا کوئی اگلے 2, 4, 10 دن میں ایسا آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان کے مین پولیٹیکل ایلیمنٹ, پالیٹیشین, پارٹیاں, فریق جو ہیں وہ الیکشن کے نتائج کو قبول کر کے اور ملک کو جمہوریت کی پٹری پر ڈالنے کے لیے آگے چل پڑے؟
ایک بہت بڑا سوال ہے چوہی صاحب. اس سوال کا جواب دینے کے لیے مجھے اور حسن ایوب کو یا ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا. آپ کا سوال ہم نوٹ کر لیے, کوشش کریں گے آج بھی اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں اور کل تک ہوپفلی کل پروگرام کے اندر ضرور اس کا جواب دیں گے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ نتائج قبول کرنا نہ کرنا وہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے. وہ اعتراضات کرتے رہے نہ کرے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ظاہر ہے ایک الیکشن کا پروسیس ہے. حسن, جہانگیر خان ترین صاحب کا کیریئر, ہاؤ ڈو یو سی, مطلب وی ور ہوپنگ کہ یار ہی وڈ لائک کریٹ لاٹس آف جو ہے نا امپریشن ان دیز الیکشنز, دائیں بائیں آگے پیچھے, لیکن وٹ اے فال بہت تھے ان کے. تو مطلب اس سے پہلے کیریئر دیکھیں نا آپ ان کا. انہوں نے جب اس سے پہلے جب ایک دفعہ تو ممبر آف پارلیمنٹ یہ رہ چکے ہیں, لیکن جب یہ گورنمنٹ آئی یعنی پی ٹی آئی گورنمنٹ میں, تو اس ٹائم بھی انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا تھا. تو اس میں یہ ڈسکوالیفائڈ تھے. نواز شریف صاحب بھی ڈسکوالیفائڈ تھے. 2018 کا الیکشن انہوں نے کنٹیسٹ نہیں کیا. اب اس کے بعد پھر یہ یعنی اس ٹائم پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ ایم این ایس بن گئے جن کو انہوں نے شامل کیا, وہ اسمبلی میں بیٹھ گئے. اب ان کے ہی اپنے اون چودھری صاحب اسمبلی میں پہنچ گئے, کیا نام ہے, علیم خان صاحب ہیں یا ہمایوں اختر صاحب ہیں. وہ تو ہمایوں اختر اچھا, چلیے 2 لوگ تو کم از کم ان کے آگے, لیکن جو چیئرمین تھے پارٹی کے وہ نہیں بن سکے. تو اب ان کے لیے ان کو نظر آیا کہ میری پارلیمنٹری پالیٹکس سے تو میں آؤٹ ہو چکا ہوں. دیکھیں, وزیر بن جانا, مشیر بن جانا یا کوئی اور عہدہ لے لینا, گورنر بن جانا, چیئرمین آئی پی پی ایک سپرا آپ کا کردار ہوتا ہے, پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں. مطلب لوگوں نے سیاست سے بہت پیسے بنائے. اب ان سے متعلق یہ ہے کہ کوئی اس قسم کی چیز, مطلب ایک وہ سیاست کو پیسے دیے ہیں, لیے نہیں ہے. اور یعنی ایون کے جو کہ عمران خان صاحب کے دھرنے تھے اس کی بھی فنڈنگ یہ کرتے رہے. تو لگایا بہت کچھ, حاصل وصول کچھ نہیں ہوا سیاست سے. تو ایک ٹائم آتا ہے بندہ کہتا ہے یار اوکے خدا حافظ میں جا رہا ہوں. تو ایون کے سوشل میڈیا ٹیم بھی جو تھی نا پی ٹی آئی کی, اس کو بھی بلڈ کرنے میں انہوں نے بہت فائنینسنگ کی تھی. تو یہ انہوں نے بڑی محنت کی, ہر طرف گئے, لیکن قسمت نے سیاست میں ان کا ساتھ نہیں دیا. میرے تو کم از کم یہ ماننا ہے, کیونکہ جب موقع تھا پی ٹی آئی کے اوپر اتنا انہوں نے انویسٹ کیا, جانی مالی قربانی تھی, لیکن جب موقع آیا تو موقع کے اوپر یہ نااہل تھے. موقع تو ویسے یہ بھی بڑا تھا, ابھی تو موقع نہیں ہے نا جن کو. نہیں مطلب اب تو چلا گیا, اب تو ہار گئے نا, اب تو ہار گئے تو پھر ہیز آؤٹ. میں بائی الیکشن میں کہیں جا کر آنا تو وہ ریسپیکٹ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا یہ میں پالیٹکس آل ٹوگیدر میں سیاست چھوڑ دی. اچھا صاحب, آپ کے لیے میرا سوال ہے, آپ نے بھی اتنا مشکل سوال کیا. دیکھیے میں آپ کے لیے بڑا آسان سا سوال پیش کر رہا ہوں. نس گئے نا اج؟ نہیں میں ایسی بالکل نسے نہیں سر, اسی نسدے نہیں, اسی جواب تو دے, لیکن اسی کام سے کر لی نا. میں تسی سوال ایڈا اوکھا کر دیتا ہے. اسی دیکھو تسی سانو ہوم ورک دیتا ہے بڑا ہیوی, اسی تو بڑا آسان جہا ہوم ورک دینے ہیں. اچھا آئی پی پی جو ہے ان کے چیئرمین ہو گئے آج علیحدہ, جو ہے ایک بانی پی ٹی آئی ہیں اور ایک ہمارے میرے فیوریٹ جو ہیں تاحیات قائد ہیں پاکستان مسلم لیگ نون محترم نواز شریف صاحب. اب آئی پی پی کے جو قائد ہوں گے تاحیات, اب مجھے لگتا ہے اون چودھری صاحب اور آپا فردوس عاشق اوان صاحبہ کے درمیان ٹائی ہو سکتا ہے. علیم خان صاحب تو پریزیڈنٹ ہے, وہ تو پریزیڈنٹ ہی رہنا چاہیں گے. تو آپ چونکہ آپ کی برادری اس پارٹی کے اندر جو ہے نا کوٹ کے بری ہوئی ہے, تو آپ کے پاس کیا خبر ہے کس کو یہ آئی پی پی کے اندر کافی مطلب تگڑے لوگ ہیں نا آپ کی پارٹی سے جن کا تعلق کوئی خاص نہیں. اچھا تو بتائیے کہ یا پھر چودھری سرور کے لیے کوئی جگہ پیدا ہو جائے گی, تو کس کو بنا رہے ہیں تاحیات قائد آئی پی پی کا یا چیئرمین؟ نہیں, آئی پی پی پارٹی کے طور پر میرا خیال ہے کنٹینیو نہیں کرے گی. اور پہلے بھی جو بھی ہے نا, اصل میں یہاں جو ایس ایچ او ہے نا پولیس کا, تھانے دار جو ہے, وہ ہم ان کو اپنے تجربے سے مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ حالات ہیں, یہ ہے یہ ہے نہیں, لیکن وہ جو تھانے دار ہوتا ہے نا, وہ جو کہتا ہے نا کوئی فکر نہ کرو ترین صاحب, تو ملتانوں بھی جیت رہے ہو, لودھرا تو بھی جیت رہے ہو, تو علیم, اچھا وہ آپ نے ابھی بات کی اون چودھری صاحب اور علیم خان صاحب کی, تو وہ بظاہر تو ان کو ڈکلیئر کر دیا, لیکن وہ دونوں کے خلاف صحیح قسم کی پٹیشن داخل ہو گئی ہیں, تو ابھی کہہ کچھ نہیں سکتے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب آپ لوگ جو دوست ہیں نا آپ کے بہت بڑے عہدوں پر ہر جگہ, انہوں نے کہا یار عوام کی سنو, اگر عوام کی آواز آپ کو نہیں سنائی دیتی تو سیاست کے علاوہ کوئی اور کام. چلیں چودھری صاحب بالکل صحیح. اچھا قمر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور بریک کے بعد ناظرین قمر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, ان سے جانیں گے کہ اب الیکشن کا جو پروسیس ہے کمپلیٹ ہو گیا, اگلے جو ایک آدھ مراحل ہیں وہ کس طرح جو طے ہوں گے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन। कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रहे हैं, उनके पास जितना तजर्बा है मैं नहीं समझता इंतखाबात के हवाले से जो इंतजामी अमूर हैं, जो कवानीन है किसी के पास और किसी और के पास है, मौजूदा हालात के अंदर वो इस वक्त एडवाइस भी करते हैं निगरान हुकूमत पंजाब को। कंवर दिलशाद साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर ये बताइएगा, एक तो फार्म 45 और 47 का ये जो झगड़ा है इसके ऊपर जरा हमें बता दीजिएगा ये कितना सीरियस झगड़ा है, क्योंकि काफी ज्यादा लोग अपने हाथ में फार्म 45 लेके घूम फिर रहे हैं। और इसके बाद ये जो क्या हाई कोर्ट में जो लोग गए हैं वहां से फैसले होंगे या इन्होंने इलेक्शन कमीशन को जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल को वो बाईपास करके चले गए। ओवर टू यू सर, जरा तफसील से एक्सप्लेन कर दीजिएगा ताकि लोग समझ जाए। देखा जी, ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपने जितने भी इंतखाबात हमने करवाए हैं, ये पहला मुनफरद इलेक्शन है जिसमें फार्म 45 और फार्म 47 का जिक्र जो है वो तमाम मीडिया पर भी आ रहा है और सियासतदानों के ज़हनों में भी आई है बात। असूली तौर पर सबसे पहले जो फंडामेंटल जो है वो है फार्म 45। वो फार्म 45 जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर तैयार करता है और तमाम कापियां पोलिंग एजेंट्स को भी और पोलिंग स्टेशन के बाहर भी, जैसे आपको पता है, वो लगाता है। लेकिन उस फार्म 45 की बुनियाद पर वो रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो फार्म 47 तैयार करता है। हमारे वक्तों में 2010 तक इसको फार्म का जो था ये था फार्म 15 और 16। अब इसको चूंकि नए इलेक्शन एक्ट के तहत इसको चला गया ये 45 और 46, 47, 48। तो सबसे बड़ा अहम कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो फार्म 45 है। और फार्म 45 को जो जब ये इलेक्शन कमीशन के पास गैर हतमी नतीजा चला गया है, अब जारी भी कर दिया है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने गैर हतमी नतीजे जारी कर दिए हैं। उसके 24 घंटे के बाद रिटर्निंग ऑफिसर होता है फार्म 47 तैयार करता है। और फार्म 47 जो है वो कैंडिडेट जिनके नाम बैलेट पेपर पे होते हैं उन कैंडिडेट्स को नोटिस जारी करता है और 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो एक कंसोलिडेशन, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कानून के मुताबिक, कंसोलिडेशन रिजल्ट तैयार करता है। इन तमाम जो बैलेट पेपर पर जिनके नाम है कंटेस्टेंट कैंडिडेट उनको तलब किया जाता है और किया उनके इलेक्शन एजेंट को, और उनकी मौजूदगी में एक और बड़ा अहम बात बताता हूँ। तो फॉर रिटर्निंग ऑफिसर इस फार्म 45 जो है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर दिया होता है रिटर्निंग ऑफिसर, फार्म 45 को फिजिकल वेरिफिकेशन में एक एक फार्म जो है वो पेश किया जाता है और रिटर्निंग ऑफिसर फार्म 47 को पुर करता जाता है। वो सबसे बड़ी अहम डॉक्यूमेंट फार्म 45 है। अब अगर किसी के पास फार्म 45 तकसीम हो गए हैं, उनके पास चले गए हैं थ्रू प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग एजेंट्स, अगर वो डिफरेंसेस हैं, अगर वो उसके बाद अगर किसी ने वो गलत फार्म भर दिया, रिटर्निंग ऑफिसर ने अपने जो तैयार करके जो इलेक्शन कमीशन में भिजवाया, अगर उसे टैली नहीं करता, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की मोहर लगी हुई है, बिल्कुल सही है, और जो रिटर्निंग ऑफिसर ने जो फार्म 45 भेजा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, उसमें अगर कोई फर्क पाया जाता है तो फिर उस रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिस के तहत उसके शो का नोटिस जारी कर सकता है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कि आपने टेम्परिंग की है। उसके लिए जो सेक्शन जो है हमारा करप्ट प्रैक्टिस का वो आता है 178, वो 178 भी है, 172 भी है। 178 में लिखा हुआ अगर टेम्परिंग की है तो अगर रिटर्निंग ऑफिसर ने फार्म 47 भरते वक्त उसने फार्म 45 के से मुताबिक नहीं रखता तो टेम्परिंग के ज़रिए में आता है तो फिर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर सकता है, शोकाज उल्टाई कर सकता है। अब इलेक्शन कमीशन ने बड़ा अच्छा किया कि सबके लिए नोटिस जारी कर दिए, तलब कर लिया गया। पहली बार तो ऐसा हुआ है, आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। दोबारा रिकाउंटिंग भी हो रही है, सारा मामला हो रहा है। हाई कोर्ट में केस चले गए हैं 199 के तहत। जो हाई कोर्ट में जो केस जाएगा वो पिटीशन गई है हाई कोर्ट में, तो वो हाई कोर्ट में पिटीशन